خدمت کی رپورٹیں بھول جاؤں گا جیب میں رہتا. آخری میں. ہاں آخری میں دیجیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، محرم کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ وقت کی اہمیت، کیونکہ ہجری کا ایک سال گزر چکا، اب دوسرا سال شروع ہو رہا ہے. جس کی جتنی عمر تقدیر میں تھی اس میں ایک سال کم ہو گیا اور ایک سال کم ہو گیا. بچے ہوئے وقت میں بہت زیادہ وقت کی قدر کرنا ہے. ایک مومن کی زندگی کشمکش کی، سخت محنت اور جدوجہد کی زندگی ہے. ایک مومن کے فرائض بہت ہی وسیع ہیں. اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، جسم کا بھی حق ادا کرنا ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، خاندان کا بھی حق ادا کرنا ہے، محلے والوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اسلام کا بھی حق ادا کرنا ہے. دنیا میں اسلام کی رفتار جاری رہے. اتنے پہلو ہیں ہماری زندگی کے، ان سب کو نبھانا ہے تو وقت کی قدر کرنا پڑے گا، ورنہ ہم پکڑے جائیں گے اللہ کے پاس، ہم ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے وقت کی اہمیت کے مختلف پہلو، ہم کیسے کیسے اپنی وقت کی قدر کو سمجھ سکتے ہیں، کتنے اس کے پہلو ہیں. اس میں اچھی خاصی گہری گفتگو ہوئی ہے. بڑا موضوع ہے اور بھی کئی جمعہ اس پہ کیے جا سکتے ہیں. موقع سے پھر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی چونکہ 2 دن بعد عاشورہ کا دن ہے، محرم کا 10واں دن ہے، 10ویں تاریخ ہے، اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو. تو محرم کا مہینہ اسلام میں حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے. جیسے کعبۃ اللہ کو مسجد حرام کہتے ہیں، عزت والی مسجد، ایسی محرم کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے محرم الحرام، احترام والا مہینہ. تو شروع سے ہی اس کو اللہ نے احترام والا مہینہ، قرآن میں تو فرمایا کہ جب سے آسمان و زمین ہم نے بنائے ہیں اس وقت سے ہی ہم نے یہ 4 مہینے حرمت والے، منہا اربعۃ حرم، یہ 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہم نے جبھی طے کر دیا، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے آنے سے پہلے بھی عربوں میں یہ مہینہ بہت احترام والا مہینہ تھا، کیونکہ حج کی بڑی عظمت پورے عرب میں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، کیونکہ وہ حضرت اسماعیل ہی کی اولاد تھے عرب، اور حضرت ابراہیم کی گویا یادگار ہے حرم اور حج. تو حج کے لیے لوگ مختلف ملکوں سے سفر کر کے آئیں اور پھر واپس جائیں، اس کے لیے راستے پرامن ہونے کی ضرورت تھی. اور عربوں میں
بہت زیادہ جنگوں کا ماحول، لوٹ مار کا ماحول، مسلسل لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لیکن سب کے دل میں چونکہ حج کی، کعبے کی عظمت تھی، تو سب نے طے کیا ہوا تھا کہ 4 مہینے ہم جنگ نہیں کریں گے، جنگیں اپنی روک دیں گے، لڑائیاں، تاکہ حج کو جانے والے اور آنے والے ان کو پرامن راستے فراہم ہوں۔ تو یہ 4 مہینے عربوں میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، جنگیں روک دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس مہینے کے خاص طور پہ نام کے ساتھ لگا ہوا ہے محرم، حرمت والا مہینہ۔ اب اس کی جو 10 تاریخ ہے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، تفسیر کی کتابوں میں مختلف اقوال ملتے ہیں، ان کا درجہ حدیث کا نہیں ہے، مگر مختلف اقوال ملتے ہیں کہ پوری کائنات اسی دن بنائی گئی، قیامت بھی اسی دن ہوگی، اور بڑے بڑے فیصلے کائنات میں مختلف چیزیں جو اللہ نے جاری کی ہیں ان سب کا تعلق وہ اسی 10 تاریخ سے ہے، قیامت بھی 10 تاریخ کو ہی آنے والی ہے، 10 محرم کو ہی، اس طرح کے اقوال ہے۔ اس وجہ سے یہ 10ویں تاریخ تو اور بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو 10 محرم کو دیکھا کہ وہاں جو پہلے سے یہودی آباد تھے وہ روزہ رکھتے تھے 10ویں محرم کو۔ تو حضور نے معلوم کروایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ فرعون پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فتح ملی، اس فتح کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، نبیوں کو دین حق کے کاز کو فتح ملی، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانا، اس میں میرا حق یہودیوں سے زیادہ ہے، اس لیے نبی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ تم بھی خوشی میں محرم میں روزہ رکھو، صحابہ کو حکم دیا، البتہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ عربوں کا جو دین تھا شرک کا تھا، اسلام جو تھا وہ وحی کا دین تھا، تو وحی کے دین میں بہت ساری چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی تھی، اس لیے کہ وہ بھی وحی کا دین ہے۔ اور عربوں میں یہودیوں کی بڑی عظمت تھی، ایک پڑھی لکھی قوم کی حیثیت تھی، اس لیے کہ ان کے پاس باضابطہ دین تھا، کتابیں تھیں، فتوے دینے کے مراکز تھے، مدارس تھے دینی یہودیوں کے پاس۔ تو لوگوں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ بھی وہیں سے لیا ہوا دین ہے، اسی سے ملتا جلتا ہوا دین ہے۔ تو حضور نے اس کا اہتمام کیا مدینہ آنے کے بعد کہ لوگوں کو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ یہودیوں کا دین الگ ہے، اسلام الگ ہے، وہ ملی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں باطل مل گیا ہے، اس کو دیکھ کے نہیں چل رہے ہیں، یہ راست اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہودیوں کو دیکھ دیکھ کے یہ دین نہیں چل رہا۔ تو وہ جو عربوں میں ایک عام تاثر ہو سکتا تھا کہ یہ یہودیوں کا ہی دین ہے، انہی کے ٹائپ کا دین ہے، اس کو نکالنے کے لیے حضور نے ایک بات چلائی کہ یہودیوں کی مشابہت مت کرو، ہو بہو ان کی مشابہت اختیار مت کرو، بلکہ مخالفت کرو، تاکہ معلوم ہو کہ وہ دین الگ ہے، یہ دین الگ ہے۔ تو جب تک جو ہے یہ کیفیت تھی، زور تھا اس پہ کہ یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو تم کیا کرو، ایک دن کے بجائے 2 دن روزے رکھو خوشی میں محرم میں، یا تو 9 اور 10 کو رکھ لو، یا پھر 10 اور 11 کو رکھ لو، نمایاں ہو جائے ان سے۔ تو اس وجہ سے محرم کا روزے 2 رکھنا جو ہے وہ حضور کی تعلیم ہے۔ رمضان جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے اس وقت تک یہ روزہ فرض کی حیثیت تھی اس کی، لیکن جب رمضان آ گیا اللہ تعالیٰ نے باضابطہ 30 روزے فرض کر دیے، تو اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب ایک یہ ثواب کی چیز ہے، نفلی چیز ہے، رکھیں تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، محدث بھی تھے، انہوں نے یہ وضاحت لکھی کہ چونکہ اس وقت یہ جو 2 روزے رکھنے کی بات ہے، یہ اس وقت
اس کی اہمیت، اس کو اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب پھر ایک روزہ بھی کافی ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس وقت دنیا میں یہودی قوم یہ 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ رہی ہے، حضور کے زمانے میں تھا ہوگا، اب وہ لوگ نہیں رکھ رہے، اس لیے ایک روزہ رکھیں تو بھی ان سے مشابہت نہیں ہے۔ تو ایک روزہ بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں فضیلت حاصل کرنے کے لیے۔ حدیثوں میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ چونکہ خوشی کا دن ہے یہ، نبیوں کو فتح ملی، حق کو فتح ملی، تو فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر دسترخوان وسیع کرو۔ تو دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، شام میں کچھ اچھا پکوان بچوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث ایک دم صحیح درجے کی نہیں ہے، مگر حدیث ہے، بہرحال ہونے کی وجہ سے اس کی ایک درجہ فضیلت ہے کہ دسترخوان وسیع کیا جائے۔ تو یہ تو ہے اسلام کی تعلیمات کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عاشورہ کا دن خاص طور پر فضیلت کا دن ہے، اور اس میں اپنے بچوں پر وسعت کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ محرم کی اہمیت امت میں بہت زیادہ ہو گئی، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ حضور کے لاڈلے تھے، حضور بیٹے بیٹے بولتے تھے، حضرت حسن حسین بیٹے ہی کا درجہ تھا، نواسے تھے لیکن بیٹوں جیسا درجہ تھا، حضور کی گود میں پلے بڑے، حضور خود بیٹے بیٹے بولتے تھے، بہت عظمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تقدیر ہے۔ حضور کے 60 سال کے بعد تقریباً یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اپنے پورے خاندان کے ساتھ شہید کر دیے گئے کربلا کے میدان میں۔ صرف چھوٹے جو بیٹے تھے علی اصغر، چھوٹے سے تھے، بہت دبلے تھے، بیمار تھے، اس واسطے وہ میدان میں گئے نہیں لڑنے کے لیے، اندر ہی وہ خیمے میں ہی تھے، تو وہ ایک بچ گئے۔ باقی خاندان کے جتنے نوجوان تھے، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت عقیل کے خاندان جتنے سب جو نوجوان تھے، سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا حادثہ، پوری امت کو ہلا دینے والا تھا۔ اب اس کے بعد سے کیا ہو گیا، تاریخ ہی بدل گئی، امت میں 2 طبقے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک طبقے نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم یہ کربلا کے واقعے کو بھلائیں گے نہیں کبھی، ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے، ہمیشہ ہم ماتم کریں گے، اور اہل بیت کی عظمتوں کو ہم بیان کرتے رہیں گے۔ ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا، ان کا نام ہے شیعہ۔ اب اس واقعے کے پیچھے یہود کا ہمیشہ سے طریقہ یہ رہا ہے کہ حق میں باطل کو ملا دیا جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ دین حق تھا، لیکن ایک یہودی جو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں زندگی بھر ان کو ستاتا رہا، بہت بڑا دشمن تھا، حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد وہ ظاہری طور پر اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور قبول کر کے اتنا بڑا مقام اس نے پا لیا کہ حضرت عیسیٰ نے جو خاص اپنے شاگرد چھوڑے تھے، حواری کہتے ہیں ان کو، حواریوں نے ہی دین پھیلایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تو بس 33 دن کا ریکارڈ کچھ ملتا ہے بائبل میں۔ عیسائیت بالکل پھیلی نہیں تھی، بالکل چند افراد تک تھی، ان کے شاگردوں نے پھیلایا، حواریوں نے۔ تو اس میں یہ یہودی شامل ہو گیا عیسائی بن کے، سینٹ پال جس کو کہتے ہیں، اور اس نے ایسا غلبہ حاصل کر لیا کہ پورے حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے۔ تو اس نے ایک نیا دین حضرت عیسیٰ کے نام سے جاری کر دیا۔ اس وقت جو اس علاقے میں حکومت تھی وہ رومیوں کی تھی، تو ان کا جو دین تھا شرک والا دین تھا، وہ پہلے سے ان میں جو ہے عیسائیت پھیلانے کے لیے اس نے کیا کیا کہ وہ مشرکوں کے جو بھی عقائد تھے ان سب کو عیسائیت کا رنگ دے دیا، اس سے تیزی سے دین پھیلا۔
تو بہرحال عیسائیت کے نام سے دین تو پھیل گیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات غائب ہو گئی۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ کی لائی ہوئی ہدایت کو گم کر دینے کے لیے یہودیوں نے حصہ لیا، ایسے ہی اسلام کی حقیقت کو بھی گم کر دینے کے لیے عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی تھا، اس نے جو ہے نقلی جھوٹ موٹ جو ہے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے وہ علاقے، اب حضور پاک کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں تیزی سے فتوحات ہوئی۔ اب 10 سال میں ہی حضرت عمر کے زمانے میں 10 سال میں ہی اس وقت کی جو متمدن سویلائزڈ دنیا تھی اس میں اسلام پھیل گیا، اور پھر اتنی تیزی سے جب لاکھوں کروڑوں لوگ آئے تو ان سب کو الگ الگ سکھانے کا، تعلیم دینے کا، ان کے پرانے جو رواج ہے، ان کی ذہنیت ہے، ان کو صاف کرنے کا فوراً موقع نہیں ملا تھا، وقت لگتا ہے ہر چیز میں۔ یہ تہذیبی چیزیں ایسی رہتی ہیں، صدیوں میں اس کا رنگ چڑھتا ہے، صدیوں میں گھٹتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے یہ کیا کہ اسلامی جو مرکز ہے مکہ مدینہ، اس سے بہت دور کے علاقے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو اس نے مرکز بنایا، اور وہاں اپنے غلط عقیدے اس نے پھیلانے شروع کیے۔ تو یہ جو ایران ہے، ایران کے سرحدی علاقوں کو اس نے چنا تھا، آج کل کا جو ایران ہے، اس زمانے کا جو فارس ہے، تو وہاں تک فوراً ایکشن لینا مشکل تھا، تو بہرحال وہاں اس نے اپنا ایک جھوٹا مذہب پھیلایا، اور اس مذہب کی بنیاد اس نے بنائی حضور کے گھر والوں کی محبت، صحابہ نہیں، اہل بیت کی محبت۔ اب یہ جو ایرانی قوم تھی فارس کی، ان لوگوں کا 3000 سالہ تہذیب تھی، دین تھا، بڑی منظم قوم تھی، بڑے رسم و رواج، آداب، بہت کچھ تھے، مگر ان کے اندر ایک چیز کیا تھی، جو ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا، بادشاہ کو وہ لوگ خدا ہی کا اوتار سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خدائی ہے، بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بن سکتا ہے۔ جب بیٹے ان کے پاس پورے ختم ہو گئے جنگوں میں، روم کے ساتھ جنگوں میں، تو انہوں نے بیٹیوں کو بنانا شروع کیا، مگر وہی بادشاہ ہی کی اولاد ہونا چاہیے، کیوں؟ عقیدہ یہ تھا کہ اس میں خدا ہی کا گویا ایک طرح سے وجود رہتا ہے۔ یہ پرانی ان کی تہذیب میں سب کے دلوں میں پڑا کہ شاہی خاندان کا مطلب وہی آدمی حاکم بن سکتا ہے، دوسرا کیوں؟ اس میں خدائی صفات ہے۔ اس کو لے کے اس نے کیا ہے، اہل بیت پہ اس کو چپکایا اس نے کہ بھائی حضور کے بعد حکومت کرنا پورے مسلمانوں کی، یہ حضور ہی کے خاندان کا حق ہے۔ پہلے سے ان لوگوں کا ذہنی سیٹ اپ یہ تھا کہ بھائی اسی خاندان بیٹے میں آتی ہے وہ چیز، تو اس نے مختلف تعویلات سے ان کی اس ذہنیت کو استعمال کر کے اس نے بحث شروع کی کہ جیسے اللہ کے نبی مقرر ہیں، اور نبی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت کو مانے، نبی خود بھی اپنے کو نبی نہیں مانے گا تو وہ بھی گمراہ کافر ہے۔ جس طرح نبی مقرر ہوتے ہیں، ایسے نبی کے فوراً بعد جو حاکم حکومت کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے حاکم مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، اللہ ہی۔ تو حاکم کو جو ہے عربی میں امام کہتے ہیں، تو ایک امامت کا عقیدہ اس میں ایجاد ہوا کہ نبی کے گھر کے لوگ ہی، اہل بیت ہی جو ہے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ اب یہ جو خلیفہ بنے پھر وہ حضور کے فوراً بعد حضرت ابوبکر بنے، پوری امت نے بنایا، پورے صحابہ نے تسلیم کیا فوراً۔ تو سوال ہوا کہ بھئی ان کو کیا بولیں گے آپ؟ حضور کے اتنے قریبی ہیں، اتنے ان کے فضائل ہیں، اور پورے صحابہ نے مل کے بنایا ہے، خود سے تو نہیں بنے۔ اور وہاں سے جو ہے گمراہی پھیلتی چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ پورے صحابہ جس کو آپ بول رہے ہیں وہ سب حضور کے فوراً بعد اسلام سے ہی نکل گئے تھے، بولنا شروع کیا، پورے منافق تھے وہ۔ 6 ایسے صحابہ جو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے وہ حضور کے گھرانے ہی میں جڑے ہوئے تھے، ان کو ہی انہوں نے مسلمان مانا، باقی سب کو کہا کہ پورے منافق ہو گئے تھے۔ تو اس طرح گمراہی پہ گمراہی، گمراہی پہ گمراہی، امامت کا عقیدہ چلا کہ جو حاکم ہوگا وہ
خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جو امام کے بارے میں خصوصیات بیان کی، اتنی اس کو عظمت دی کہ نبی سے بھی آگے بڑھا دیا ان کا جو امامت کا عقیدہ۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ بھائی نبی اپنی طرف سے دین بناتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو دین آیا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ نبی احکام اپنی مرضی سے نہیں بناتے، اللہ کے احکام کو بیان کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تو ایسا عقیدہ بنا لیا کہ جو امام ہے، اب کیونکہ وہ خدائی رنگ ہے اس میں، پیچھے اندر خدائی رنگ ہے وہ، تو امام جو ہوگا وہ اپنی طرف سے جو چاہے وہ حکم بنا سکتا ہے، دین بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے ایک شیعہ فرقہ وجود میں آیا۔ تو اس وقت سے اسلام کی تاریخی واقع کربلا کے بعد سے دو ٹکڑے ہو گئے، شروع سے بڑے، پھر وہ دونوں میں پھر مختلف فرقے بنتے گئے، شیعوں میں ایک سے بڑھ کے گمراہ فرقے بنتے چلے گئے۔ جب صحابہ کرام کو معیار نہیں مانا جائے گا، قرآن اور حدیث کو معیار نہیں مانا جائے گا، تو پھر کوئی بھی چیز دین میں داخل کرنے کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک سے بڑھ کے گمراہ جو ہے عقیدے والے پیدا ہوئے۔ اب یہ ملک شام میں جو حکومت اتنے سال سے جو کر رہا تھا علوی فرقہ، اس کے بالکل عقائد ایک دم کفریہ عقائد ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں سے دشمنی کی ہے۔ تو ایسی بہت سارے عقیدے، بیان کا موقع نہیں ہے، تاریخ ہے پوری۔ تو بہرحال محرم کی اہمیت واقع کربلا کی وجہ سے بہت بڑھ گئی۔ اب شیعہ لوگ ہر طرف گھسے ہوئے تھے، ہندوستان میں بھی شیعوں کا بہت اثر رہا ہے۔ جو مغلیہ حکومت قائم ہوتے ہی ٹوٹی تو ایرانیوں سے مدد لی تھی بابر نے یا اس سے اوپر، تو یہاں کے پورے مغل بادشاہوں کے حکومت کے نظام میں ایرانی شیعہ لوگ گھس گئے تھے، اور شیعہ لوگوں نے گھس کے جو ہے، چاہے سنیوں کے کئی ریاستیں ایسی تھیں، ہماری سنیوں کی ریاست تھی، لیکن اثر و رسوخ اس میں شیعوں کا تھا، اور سنی بادشاہوں نے بھی جان بوجھ کر شیعت کو پھیلایا۔ اس میں بادشاہوں کی بڑی سہولت تھی اس میں، اس لیے سنی بادشاہوں نے بھی سنی رہتے ہوئے بھی شیعت کو پھیلایا، شیعت کے افکار کو پھیلایا۔ دو چیزیں بادشاہوں کے لیے بہت مزے کی مفید چیزیں شیعہ مسلک میں ہے۔ بادشاہ کو کیا چاہیے؟ عیش کرنے کو خوب پیسہ ہو اور پھر عورت ہو، اور کیا؟ تو شیعہ مسلک میں یہ دونوں چیزوں کا انتظام تھا۔ شیعہ مسلک میں حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے، بیت المال، وہ حاکم کا ذاتی خزانہ تسلیم کیا جاتا ہے، وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکے، اپنی ذات پہ خرچ کر سکے، کیونکہ وہ امام کا تصور چل رہا نا، وہ خدائی اس میں جراثیم ہے، اس میں تو حاکم کو خزانے پہ پورا اختیار، اب جدھر چاہے لٹاؤ۔ دوسرا ان کے پاس جو ہے متعہ کا ایک جو ہے مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس تو جو ہے شادی ہوتی ہے تو شادی زندگی بھر کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں 2 دن کے لیے شادی کرتا ہوں 10 سال کے لیے، تو شادی ہی نہیں ہوگی ہمارے پاس۔ شادی جب بھی کی جائے گی زندگی بھر کے لیے کی جائے گی، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں طلاق وہ بات کی بات، لیکن نیت کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے رشتہ۔ اب شیعوں کے پاس کیسا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی شادی کر سکتے آپ، بالکل باضابطہ بول کے، 1 گھنٹے کے لیے شادی، 1 دن کے لیے شادی، 2 دن کے لیے شادی۔ تو عربوں میں اس طرح کا رواج تھا اسلام سے پہلے کہ جنگوں کے لیے کہیں جاتے تھے، کہیں قیام ہو جاتا تھا، یا تجارتی سفر کے لیے جو ہے کہیں، تو ایک وقتی نکاح کا سسٹم تھا۔ مگر فقہی بحثیں ہیں گہری، وہ عوام میں بولنے کی نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے وہاں سے لے کے ان لوگوں کے پاس یہ ہے۔ تو اب بادشاہ کو کیا چاہیے؟ وقتی نکاح، روزانہ 1 دن کے لیے نکاح، تو جتنی چاہے عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے جو یہاں کے حاکم تھے، نظام بہت نیک آدمی تھے، بہت خوبیوں والے تھے، بہت علم کی سرپرستی کی، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن یہ کہ وہی اس کے مطابق ان کی بتاتے ہیں کہ 360 بیویاں تھیں یا کتنی، پورا ایک محکمہ ہی ہے صرف خاص کا،
بیویوں کے انتظام کا۔ واجد علی شاہ ہے لکھنؤ کا، اس کی 300 بیویاں تھیں۔ تو اسلام میں تو کیا ہے 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ جو چور راستہ وہ مذہب میں ہے، اس وجہ سے سنی بادشاہ بھی کیا کرتے تھے، وہ پھیلاتے تھے اس کو۔ اور ایک کیا ہے، بادشاہوں کو حکومت اپنی مضبوط کرنے کے لیے یہاں آبادی ہندوؤں کی زیادہ تھی، مسلمان کم تھے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہوتا تھا۔ تو اب پبلک میں کچھ ایسی رسمیں ہم چلائیں جو ہندو مسلم دونوں مل کے مزے سے کریں، تو رعایا متحد ہو جائے اور حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ اس مقصد سے انہوں نے محرم کو بہت پھیلایا مختلف سلطنتوں میں، کہ محرم گویا سرکاری عید تھی۔ جیسے نظام اسٹیٹ جو ہمارا تھا پہلے، اس میں جیسے 15 اگست 26 جنوری قومی تہوار ہیں جمہوریت میں آنے کے بعد، ایسے ہی قومی جو عید تھی وہ محرم تھا۔ تو اس کے لیے آفیسرز ہر جگہ مقرر ہوتے تھے، اس کے لیے بجٹ ہوتا تھا، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی جہاں مسجدیں نہیں ہیں، عاشور خانے کے لیے حکومت جگہ دیتی تھی، پورا انتظام کرتی تھی۔ اور محرم کی جو بھی رسمیں ہیں، علاوے، ناچنا کودنا، وہ سب جو ہے حکومت کی سرپرستی میں۔ اب وہ چیز بالکل ہندوانہ مزاج کی تھی، علم بنانا، ناچنا، اس پہ دٹیاں چڑھانا، اس کے اوپر جو ہے منتیں مانگنا۔ تو ہندوؤں کو کیا چاہیے، کدھر سے بھی شرک والا ایک دین چاہیے۔ وہ لوگ بولتے ہیں، آج بھی آج بولیں گے ہم ایک حضرت محمد کی ایک مورتی بنانے کی اجازت دے تو ہم مورتی ان کی بنا کے ان کی بھی شروع کر دیں گے۔ تم کو کدھر سے بھی جو ہے اپنی منتیں مرادیں مانگنے کا ایک دین چاہیے۔ تو یہ خوب پھیلا، چنانچہ آج سے 60-70 سال پہلے، یعنی آزادی سے پہلے، کتنے مسلمانوں کے علاقے ایسے تھے جہاں لوگ رمضان کو نہیں پہچانتے تھے، محرم کو اچھا جانتے تھے۔ پورا اسلام جو نظر آتا تھا وہ محرم میں نظر آتا تھا، اس کا بڑا اہتمام، اس کی ایک لمبی چوڑی شریعت۔ تو اس طرح سے محرم نے بہت اثر کیا ہے پوری امت میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ غلط عقیدے گھس کے آ گئے، غلط رواج گھس کے آ گئے، ان سب کو چھانٹ کے صاف کر دیا جائے۔ باقی حضرت حسین کا غم، ان سے محبت، یہ تو مسلمہ چیز ہے۔ مسلمان ہے تو اس کے دل میں حضور کے اہل بیت سے محبت بھی ہوگی، اور کربلا کے واقعے پر دکھ بھی ہوگا، فطری طور پہ ہوگا۔ اتنا بھیانک واقعہ، اتنا ظلم کا واقعہ، لیکن یہ کہ اس کے نام پہ، غم کے نام پہ جو مختلف رسمیں نکالیں، وہ بالکل دین اسلام سے بالکل اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے گھرانوں میں سے ایک ایک چیز کو نکال کے ختم کر دینا چاہیے، دین حق کو لانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو دین اسلام میں محرم کی کتنی اہمیت ہے میں نے پہلے بتا دیا، اہمیت اور کرنے کا کام وہ بتا دیا۔ البتہ اہل بیت کی محبت جو شیعوں نے اپنا ایک شعار بنایا ہوا ہے، اہل بیت سے بڑی محبت۔ اب ایک مرتبہ میں عمرے پہ تھا، وہ عمرے میں جو طواف میں جو ہے درود میں پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ وہ اہل بیتہ سنتے ہی ایک ایرانی بہت متوجہ ہوگا، بڑی عقیدت سے ملا۔ تو اہل بیت کا نام جو ہے ایک سنی کی زبان سے نکل رہا ہے اہل بیت کے لیے، تو وہ لوگ سمجھ رہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہی ٹھیکیدار ہے اہل بیت سے محبت نہیں۔ ہر مسلمان اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور حضور نے تعلیم دی ہے اپنے بچوں کو حضور کے گھرانے کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت کی محبت سکھانے کی چیز ہے، اہل بیت کے واقعات۔ اور حضور فرمایا قیامت میں سارے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن میرا نسب ایک باقی رہے گا، میرے خاندان کی عظمت، اہل بیت کی عظمت باقی رہے گی۔ اس وجہ سے اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کی عظمت کے تذکرے ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے، اہل بیت کے نام سے جلسے ہونے چاہیے ہمارے پاس، تاکہ اہل بیت سے محبت جیسی ہونی چاہیے وہ رہے۔ ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن جتنا تذکرہ ہوگا اہل بیت کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی بڑی شخصیتوں کا، تو ظاہر تذکرہ زیادہ ہوگا تو محبت زیادہ ہوگی۔ یہ حضور پاک سے ہی محبت کا ایک حصہ ہے، اہل بیت سے محبت۔ حضور نے بھی جو درود سکھائے اس میں
اہل بیتہ و عطرتہ کے لفظ آتے ہیں، عطرت یعنی حضور کا خاندان، تو اس پر خاص طور سے محبت کے ساتھ درود شریف کثرت سے بھیجا جانا چاہیے۔ باقی یہ جو غم کی بات ہے، شہادت پہ غم کی، ایک طبعی غم الگ چیز ہے، لیکن ایک عقلی اعتبار سے غم منانے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ ہمارے عزیزوں میں بھی کسی کا انتقال ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ غم جو ہے وہ 3 دن تک ہے، اس کے بعد نہیں۔ ہاں شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کے واسطے 4 مہینے 10 دن ہے، باقی کے لیے تو کوئی ایسا غموں کو پالنا کسی امت کو ترقی نہیں دیتا۔ ہمیشہ کرنا کیا ہے اس پہ دھیان دینا۔ اور غم کس بات کا منائیں گے؟ نقصان کا غم منایا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں کسی کا شہید ہونا وہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ شہید ہونے سے بڑھ کے اور کیا عزت ہے، شہید ہونے سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں اس کائنات۔ حضرت علی کے اوپر جیسے ہی سر پہ زہریلی تلوار ماری گئی، فوراً ان کی زبان سے جو چیخ نکلی وہ کیا تھی؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو شہید ہونا کامیابی ہے، اور کامیابی پہ غم کیوں منایا جائے گا؟ وہ تو عزت والے ہو گئے، جو جتنی قربانیاں دے رہا ہے وہ اس کا اتنا مقام بلند ہوا اس میں۔ اور پھر دین اسلام نام ہی ہے شہادت دینے کا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ حق کے لیے، سچائی کے لیے، اسلام کے لیے جان دینے کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ جان دینا ہماری تاریخ ہے، اور سال کا یہ 365 دنوں میں سے کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے ہماری ہسٹری میں جس میں بڑی بڑی شخصیات نے جان نہیں دی، بہت تکلیف دہ حالات میں جان دی، بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی۔ تو اگر ہم ایسا شہادتوں کو یاد رکھ کے مناتے بیٹھیں گے تو روزانہ سینکڑوں شہادتیں منانا پڑے گا، تو پھر شہادتوں کا غم ہی کرتے بیٹھیں گے یا کچھ کام بھی کریں گے؟ تو اس وجہ سے ہمارا مسلک یہ ہے کہ واقعہ بہت دردناک ہے مگر وہ منانے کی چیز نہیں ہے۔ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ سب تقدیر الہی کے خلاف ہے نا چیزیں۔ جو واقعہ ہوتا ہے اس پہ مومن مطمئن ہوتا ہے اور روتا پلاتا ہے گا اس پہ۔ تو اس وجہ سے وہ جو رسمیں نکالے ہوئے ہیں وہ سب اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور شہادت کی تو ایسی لذت ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، شہادت تو حاصل کرنے کی چیز ہے، غم مجانے کی چیز نہیں ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوا چند منٹوں میں، 2-4 منٹوں میں، کہ حضور کے نواسے ہیں، لاڈلے ہیں اتنے، حضور گھوڑا بن جاتے تھے، حسین اوپر بیٹھ کے سواری کرتے تھے، اتنے پیارے ہیں۔ پھر ایسا کیوں کیا اللہ نے کہ اس طرح بری طرح پورے خاندان، اب وہ کون ماننے والے ہی اپنی امت کاٹ رہی ہے، دشمن نہیں کاٹ رہا ہے، اپنی امت، جنہوں نے خطوط لکھ لکھ کے بلایا، آنے کے لیے تیار نہیں تھے، تھیلوں بھر کے خطوط جمع ہو گئے، خود بلایا اور بلانے کے بعد خود جو ہے دشمن ہو گئے، اور اس طرح پیاسا رکھ کے پانی بھی نہیں پینے دیا 3 دن تک، پیاسا رکھ کے جو ہے پورے حضور کے گھر والوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے صاحب۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی محبت والا دین ہے، امتحان کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، یہ زمین و آسمان بنائے گئے ہیں امتحان کے لیے، ہر ایک کو اللہ سے اپنی محبت کا امتحان دینا ہے۔ جو جتنا بڑا درجہ اللہ کے پاس حاصل کرنا چاہتا ہے، یا جس کی قسمت میں جتنا بڑا درجہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اتنے امتحانات اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ زندگی میں بلاؤں کا، مصیبتوں کا، امتحانات کا آنا کوئی بدقسمتی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے ہی امتحان کے لیے، انسان درجے پاتا ہی ہے امتحانات سے، تو اللہ جس کی زندگی میں جتنے امتحانات رکھتے ہیں اس کو اللہ اتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا اصول ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جتنا زیادہ محبت کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ اصول ہے، وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الانبیاء اشد بلاء، پورے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب لاڈلے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، ان سے بڑھ کے ان کو لاڈلا ہو سکتا ہے۔
تو فرمایا سب سے زیادہ زندگی میں مصیبت کس کے آتی ہے؟ انبیاء کی زندگی میں آتی ہے. اشد بلا، سب سے لاڈلے ہیں اس لیے سب سے زیادہ آزمائش. والامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا زیادہ نبیوں کی پیروی کرنے والا ہے اور اللہ کے پاس محبوب ہے، اس کی زندگی میں اتنی ہی مصیبت آئے گی. تو حضرت حسین اور حسن دونوں بھی شہید ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت محبوب ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا. اور کیا ہے، یہاں پر جو درجہ ملتا ہے کسی کو بھی اللہ کے پاس، نسب خاندان کی وجہ سے نہیں ملتا، درجہ عمل کی وجہ سے ملتا ہے. کچھ آپ کر کے بتاؤ، پیش کر غافل. اگر عمل تیرے دفتر میں کچھ عمل دیکھتے ہیں، چاہے وہ نبی کا گھرانے کا فرد ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ عمل نہیں پیش کریں گے اللہ کے سامنے، آپ کا درجہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ حضور کے جو دونوں لاڈلے ہیں حسن اور حسین، ان کو جنت میں سردار کا درجہ اللہ نے مقرر کر دیا. جنت میں جو لوگ بھی جوانی کی عمر میں جن کی موتیں ہو گئی دنیا میں، ان کے سردار ہیں یہ دونوں، سیدہ شباب اہل الجنہ حضور نے فرمایا. اب ان دونوں کا درجہ کیا ہے؟ جنت میں سردار کی عزت ملنے والی ہے. اب یہ عزت صرف خاندان کی بنیاد پہ دینا اللہ کا اصول نہیں ہے، عمل کی بنیاد پہ دینا. اب یہ دونوں کی زندگی ایسی گزری حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی کہ یہ بچپن سے ہی پوری امت کے چہیتے تھے. مدینہ میں ماشاءاللہ اسلام کی ریاست قائم ہو چکی تھی. حضور کا گھرانہ ایک درجے میں شاہی گھرانہ تھا. پوری امت یہ حضور کے چہیتے تھے، تو شہزادوں کی طرح سے ان کو چاہتے تھے لوگ، ان کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے تھے. حضور کے بعد تو جو ہے جب پوری زندگی بھر اعلیٰ ترین نعمتیں ان کے پاس، جتنی بھی حکومتیں ہوتی تھیں وہ ہدیے تحفے دیتی رہتی تھی. اور وہاں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا. جب تک یہ لوگ بڑے ہوئے اس وقت تک اسلام پورے عالم میں آدھی دنیا پہ قائم ہو چکا تھا. ان کو جا کے سے جنگوں میں حصہ لینا، بھوکے رہنا، فاقے، ان کو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے گھر میں فاقہ آ سکتا تھا. تو بہت شہزادوں کی زندگی تھی ان دونوں کی. اب درجہ کیا ہے؟ شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے سے تو درجہ مل نہیں سکتا. درجہ ہے وہاں بھی شہزادے بننے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سیٹنگ کی کہ زندگی بھر شہزادے کی طرح زندگی گزارنے کے باوجود ایک جھٹکے میں ایک کربلا سیٹ کر کے اللہ نے سردار بنا دیا. کربلا میں ان کو اتنی قربانی دینی پڑی کہ ان کا اندرونی جو ایمان کی طاقت ہے وہ ظاہر ہو گئی. کتنا بڑا ایمان ہے ان کے اندر، وقت پڑنے پہ وہ کتنی قربانی دے سکتے ہیں اندر سے، وہ کھل کے سامنے آ گیا. وہ ثابت کر دیا اس نے کہ یہ سردار بننے کے قابل ہے. تو چونکہ ان کو سردار بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے. اب وہ 3 دن میں ان کا وہ مقام ہو گیا جو زندگی بھر قربانیاں دے کے وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ سب سچائیاں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو بھی مصیبتیں مانگنا نہیں چاہیے، وہ بھی حضور کا حکم ہے. مصیبتیں آزمائشیں مانگنا نہیں چاہیے، مگر تیار ہمیشہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ جتنے زیادہ امتحانات دنیا میں آئیں گے اتنا ہی مقام بنے گا. جتنے کم امتحانات ہوں گے اتنے ہی ڈیگریڈ رہ جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، ان کے کارناموں سے محبت کریں، ان کے راستے کو اپنا راستہ بنائیں. اور بھی بہت سارے سبق انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. اس مسجد کے تحت اللہ کے کرم سے، آپ سب حضرات کے تعاون سے امت کو اٹھانے کے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. مسجد میں باکسز لگے ہوئے ہیں جو مسجد کے لیے چندہ نہیں ہے، وہ قریب کے سلم ایریے میں امت کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں چندہ آپ لوگ دے رہے ہیں. اس سے بہت سارے کام کی توفیق مل رہی ہے. اب کہ 3 مہینے کے بعد پھر رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہم. تو گزشتہ 3 مہینے میں پہلا کام جو ہوا ہے، ایک دم غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کو 1,90,000 کے راشن کٹس دیے گئے 3 مہینے میں. اور اسکول فیس جو ایک دم غریب بچے ہیں، تو 2-3 بچے ہیں، تو ہم لوگوں نے کم سے کم ایک بچے کا، یہ 1,000 مکان کا ہم نے سروے کیا تھا. 1,000 مکان کے اندر ہی خدمت چل رہی ہے اس میں جو محتاج لوگ ہیں. تو اسکول فیس میں 1,00,000 روپے ادا کیے گئے ہیں. اور کالج کی طلباء کی فیس میں وہ کم ہی لوگوں کو 60,000 روپے دیے گئے ہیں.
اور جو بچے پڑھائی چھوڑ کر گھریلو حالات کی وجہ سے محنت مزدوری کر رہے تھے، وہ گھر کی گویا آمدنی کا ذریعہ تھے، مگر وہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو پھر زندگی بھر غریب ہی رہتے ہیں، تو ان کو سمجھا کر، ماں باپ کو بہت سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ بچہ اگر پڑھائی کی لائن میں لگ جائے تو ان کی مزدوری رک جاتی ہے، تو ماں باپ کو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ بچوں کی بھی جب کم عمری میں کمائی کا مزہ لگ جاتا ہے نا تو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ جب پیسے روز کے روز آتے رہتے ہیں تو پڑھنا ایک بوجھ لگتا ہے، تو بڑی مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے بچوں کو بھی، ماں باپ کو۔ تو 2 سال سے محنت ہے، تو گزشتہ سال 80 جو ہے مزدور بچوں کو پڑھایا ہم لوگوں نے، اور اب کے جو ہے 100 کا ٹارگٹ ہے۔ ابھی محنت چل رہی ہے، ذہن سازی 45 طلبہ نے داخل لیا ہے، انشاءاللہ 50 کر دیں گے۔ تو یہ ٹاس کی طرف سے 10ویں کا، اس کی جو فیس ہے ایک طالب علم کی وہ 3,500 ہے، تو 100 بچوں کی فیس جو ہے وہ 3.5 لاکھ، تو وہ 50 کا ہوگا انتظام، انشاءاللہ آگے بھی ہوگا۔ ایسے ہی کیا کر رہے ہیں، اب صرف مالی تعاون دیں گے، ذہن نہیں بنائیں گے دینی، تو ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے۔ اس وجہ سے بڑی عورتوں میں بھی کلاس چل رہی ہے، جو بڑی عمر کی عورتیں ہیں غریب گھرانوں کی، اور بڑی لڑکیوں میں بھی تعلیم کی کلاس چل رہی ہے، مکتب چل رہا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی مکتب قائم کیے گئے ہیں، اور جو نوجوان بچے ہیں محنت میں، ان کے لیے بھی اس طرح سے 5 مکاتب، ایک صوت القرآن نام کا ایک جو ہے ادارہ ہے، ہمارے عزیز شاگرد ہیں ان کا، ان کے تعاون سے یہ مکاتب چل رہے ہیں، دینی کام بھی چل رہا ہے۔ اور نوجوانوں کا، مردوں کا ذہن بنانے کے لیے ہفتہ واری اجتماعات بھی چل رہے ہیں مختلف گلیوں میں۔ تو نوجوانوں کے اجتماعات الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، 3 اجتماعات۔ عورتوں کو بھی جب راشن دیا جاتا ہے تو بلا کر دفتر قائم کیا ہوا ہے، وہاں حال میں سب کو بلا کر دین سمجھا کر، ہمت دلا کر کہ غریبی کا کیسا مقابلہ کرنا چاہیے، وہ ذہن سازی کر کے راشن دیا جاتا ہے۔ اور ایک ماشاءاللہ قریب میں ایک مسجد الہی ہے، ان لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، تو 50 سے زائد مکانات ان لوگوں نے لے لیا ہے، مستحق مکانات جو 50، بہت بڑا کام ان لوگوں نے لے لیا ہے۔ تو یہ سب کام وہ لوگ بھی کر رہے ہیں، راشن دینا، دوائیں دینا، اسکولوں کی اور کالجوں کی فیس دینا۔ انہوں نے اور ایک کام کیا ہے، سلائی مشینیں بھی انہوں نے دی ہیں۔ اور صرف یہ 10ویں تک کا پروگرام نہیں ہے ان کا، بلکہ جب تک وہ کمانے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک پوری تعلیم کا نظام، ہمارا بھی ویسے ہی ارادہ ہے۔ اور ہمارے اس آمینہ مسجد کے ایک مصلی صاحب خیر، وہ کنٹے کے علاقے میں، یہ BTN میں وہ دواؤں کو تقسیم کرتے ہیں۔ 11واں کام ہمارا یہ ہے کہ ابھی گزشتہ بھی عرض کیا گیا کہ اس علاقے میں کھلا نالا ہے، جس کی وجہ سے TB بہت گھروں میں ہے، لوگ اپنی عزت کو بتاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگ نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، مکاندار گھروں سے نکال دیتے ہیں، معلوم ہو جائے کہ TB ہے، لوگ بہت چھپاتے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے ہمارے ساتھیوں نے گزشتہ مہینہ بھر ملاقاتیں کی، لوگ جلدی بتاتے نہیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ بھئی علاقے سے TB ختم ہو، تو کئی انداز سے سمجھا بجھانے سے کچھ لوگوں نے سروے کیا، تو ہم کو 30 جو ہے گھرانے ملے مستحق۔ اب TB میں ایسا ہوتا ہے، حکومت کی طرف سے ماشاءاللہ دوائیں کا انتظام تو اچھا ہے، لیکن TB کے مریضوں کو اصل ہائی پروٹین کی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ کھاتے نہیں ہوں، ان کے لیے ممکن نہیں ان کے حالات۔ تو ہمارا جو آفس ہے اس سے یہ غذا تیار کی جا رہی ہے، پورا انتظامات، پکوان والے بھی اور راشن وغیرہ بانٹنے کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ تو اس میں جو ہے انڈے، مختلف دالیں، چنے، دودھ، دہی، پھلیاں، لوبیا، سفید چنا، مونگ پھلی، میوے جات، چکن، مچھلی، یہ روے میں ملا کے غذا بنا کے ان کو دی جا رہی ہے۔ صبح شام تیار کھانا دینے کا پروگرام ہے، اور ہر مہینہ پھر معائنہ بھی کراتے جائیں گے کہ کتنا فائدہ ہو رہا ہے صحت میں۔ تو یہ ایک جو ہے TB بہت خطرناک مرض ہے، آپ حضرات سب اس میں تعاون کریں، اس کو علاقے سے دور کیا جا سکے۔ اور ایک کام حالیہ دنوں میں ہوا ہے، ایک تنظیم ہے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن، کافی وسیع پھیلی ہوئی ہے، بہت اچھے تعلقات ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے جیسے عظیم پریم جی وغیرہ، ان کا بھی تعاون ہے، تو ان کو تو ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کا ہم لوگوں نے پورا اپنا کام کا تعارف، والنٹرس وغیرہ سب کروایا، تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ اتنا منظم ٹیم تو کہیں نہیں ملے گی۔ تو
اب انہوں نے ارادہ کیا ہے تنظیم نے کہ کینسر، دل کی بیماریاں اور گردے کے دیگر، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بڑے کیسز آ رہے ہیں تو لاکھوں کا کہاں سے لائیں گے؟ تو بڑے کیسز بھی ہم لوگوں نے ہاتھ پہ لیے، مگر یہ وہاں ہم بہت کمزور ہیں، تو اس تنظیم نے ساتھ دینے کا عہد کیا ہے پورا۔ تو ایسے بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں اس میں جو ہے ان کا تعاون رہتا ہے۔ تو اس کے جو صدر ہیں مجتبیٰ حسن عسکری صاحب، دورہ ہوا پورا، انہوں نے نوٹس لیے، تو ایک کلینک وہ قائم کر رہے ہیں یہاں پر، اور جو ہے ایمرجنسی کیسوں میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جتنے ہاسپٹلس ہیں گورنمنٹ کے بڑے بڑے ہاسپٹل، ان کے نمائندے انہوں نے وہاں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مریض جو ہے پتہ چلتے ہی وہ خود لے کے جاتے ہیں وہ لوگ، یا وہاں پہنچ گیا تو مریض اچھا ہو کے آنے تک وہ لوگ پورا معاملے کو سنبھالتے ہیں، ایسے لوگ ان کے مقرر ہیں۔ تو بہرحال اس کا بھی پورا سسٹم یہاں قائم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کچھ کام ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد سے ایسا کام ہو تو امت کتنی مضبوط ہوگی۔ اس کے لیے کام کے لیے دعا بھی فرمائیے، اور اپنا وقت اور اپنے لوگوں میں اس کا تعارف بھی کرائیے۔ اس کا وہ بھی ہے، چینل بھی ہے، گروپ بھی ہے، اس کی بھی بات پھیلائیں گے آپ لوگ تو انشاءاللہ کام بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی ہمیں فکر نصیب فرمائے، امت کو مضبوط کرنے کا ذوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت